وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لعق العسل 3 غدوات فی کل شہر لم یصبہ عظیم من البلاء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے تو وہ کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ سلاس حدیث میں ہر ماہ کی 3 دن کا بتایا ہے، خواہ کوئی بھی 3 دن ہو، لیکن ابتدائی مہینے کی 3 دن مقرر کر لی جائے تو نظم و ضبط کے اعتبار سے بہتر ہوگا۔ البتہ نہار منہ چاٹنے کی طرف غداوت کے لفظ سے اشارہ ہو سکتا ہے، لہٰذا نہار منہ پانی میں ملا کر پی لینا چاہیے یا ویسے چاٹ لیا جائے، مگر شرط یہ کہ شہد خالص ہو، فارم کا نہ ہو، نہ شکر سے بنایا گیا ہو۔ اچھا، حکماء ڈاکٹر حکیم لوگ کہتے ہیں کہ نہار منہ شہد کو پینا یا چاٹنا یہ بلغم کو ختم کر دیتا ہے، معدے کو صاف کرتا ہے، اس کی لزوجت اور فضلات کو دور کرتا ہے، معدے کو اعتدال کے ساتھ گرمی پہنچاتا ہے، بدن کے جو سدے ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے، اور اس کے علاوہ شہد جو ہے بدن کے استرخاء اور ہر قسم کی ریاح کو زائل کرتا ہے۔ دا بودو بیماری چو سے ویدی پر ادا ڈیر زبردست شاید پیشاب، اور اسی طرح جن عورتوں کا حیض جاری نہیں ہوتا، اور یا عورت کا دودھ جاری نہیں ہوتا، یا مثانے اور گردوں کی پتری نہیں نکلتا، تو یہ چیز جو ہے سب کو جو ہے نکال دیتا ہے، شک جاری کر دیتا ہے۔ تو ہر ماہ کے پہلے 3 ایام میں شہد چاٹنے سے شفا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کئی حضرات نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کھمبی زمین کی چیچک ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ کھمبی یہ من کی قسم میں سے ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، اور عجوہ جو کھجور کی سب سے نفیس اور عمدہ قسم ہے، جنت کی کھجور ہے، اور اس میں زہر سے شفا کی خاصیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لی اور ان کو نچوڑ لیا، اور اس پانی کو ایک شیشی میں بھر کر رکھ لیا، پھر میں اس پانی کو اپنی ایک چندی لونڈی کی آنکھوں میں ڈالنے لگا تو وہ اچھی ہو گئی۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے۔ الکمع پہاڑی علاقوں میں ساون کے مہینوں میں زمین اور زمین پر پڑی ہوئی لکڑیوں میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جس کے کئی اقسام ہوتے ہیں۔ بعض گیندے کی پھول کی طرح ہوتا ہے، بعض چھتری نما ہوتا ہے جو اوپر سے سیاہی مائل ہوتا ہے اور نیچے سے سفید تر ہوتا ہے، جس میں باریک نالیاں ہوتی ہے جو اس چیز کے تراشے بنا دیتی ہے۔ اس کا ذائقہ گوشت کا ہوتا ہے، اس کو ساگ اور گوشت کی طرح پکایا جاتا ہے، بہت لذیذ ہوتے ہیں، پشتو میں اس کو خرڑی کہتے ہیں۔ افریقی ملک زمبیا میں غریب لوگ جو ہے ٹوکریوں میں بھر بھر کر سڑک کے کناروں پر لاتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ جدری الارض یہ کھمبی کی ایک قسم ہے جو گویا زمین کے جسم پر دانے ہیں جو چیچک کی طرح ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا یہ زمین کی چیچک ہے؟ تو من المن یعنی جس طرح بطور نعمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ دیا تھا، یہ کھمبی ہمارے لیے من کی جگہ ہے، یہ چیچک نہیں ہے بلکہ نعمت ہے جو محنت کے بغیر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ صحابہ نے کھمبی کی مذمت کا ارادہ کیا، نبی علیہ السلام نے ان کے خیال کو رد فرما کر اس کو نعمت قرار دیا، اور کھمبی کو سام کی چھتری بھی کہتے ہیں۔ اور وماؤہا شفاء یعنی آنکھوں کی بیماریاں اور نظر کی شفا کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس کا اصلی طبعی پانی نہ چھوڑ کر حاصل کیا جائے اور پھر اس کے قطرے آنکھوں میں ڈالے جائیں، یہ انفرادی طور پر بھی علاج ہے، اور ممکن ہے دوسری ادویہ کے ساتھ ملا کر بھی علاج ہوتا ہو۔ تو کھمبی کی خواص بیان ہوئی ہے اس حدیث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا تھا کہ
اس ہاتھ کی انگلی میں بچھو نے کاٹ لیا۔ آپ نے اپنی جوتی مبارک کے ذریعے اس بچھو کو مار ڈالا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بچھو پر خدا کی لعنت ہو، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو، یا یہ فرمایا کہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ اس کے بعد آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور دونوں کو ایک برتن میں گھول دیا، اور پھر آپ نے اس پانی اور نمک کو انگلی کے اس حصے پر ڈالتے جاتے تھے جہاں بچھو نے کاٹا تھا، اور انگلی کو ملتے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے جاتے تھے۔ ان دونوں روایتوں کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ تو بچھو کے کاٹنے کا علاج اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ پانی اور نمک کو لے لو، نمک پانی میں ملاؤ، اس کو حل کر دو، پھر جہاں پر بچھو نے کاٹا ہے وہاں پر جو ہے ڈالتے جاؤ، ملتے جاؤ، اور ساتھ ساتھ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بھی پڑھتے جاؤ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ فاذا صحت المعدۃ صدرت العروق بالصحة وَإِذَا فَسَدَتِ الْمِعْدَةُ صَدَرَتِ الْعُرُوقُ بِالسُّقْمِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا معدہ بدن کا حوض ہے، تالاب ہے، اور پیٹ کی رگیں جو اعضائے جسم سے پیوستہ ہے معدے کی طرف پانی پینے والے کی طرح آتی ہے۔ جب معدہ درست ہوتا ہے تو یہ رگیں معدہ سے صحت بخش رطوبت کے ساتھ اعضائے جسم کی طرف جاتی ہے، جس سے بدن کو صحت اور طاقت حاصل ہوتی ہے، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو یہ رگیں فاسد رطوبات کے ساتھ اعضاء کی طرف جاتی ہے، جس سے بدن کو بیماری اور ضعف لاحق ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کے بدن اور اس کے معدے کے درمیان جو نسبت اور رشتہ اور تعلق ہے وہ وہی نسبت ہے جو پانی کے حوض اور تالابوں اور درخت اور فصل کے درمیان ہے۔ تو جس پانی اور تالاب کے کنارے میں کڑا درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی سے اپنی بقا کے لیے حیاتاتی رطوبات حاصل کرتا ہے، اسی طرح انسانی جسم یہ مختلف رگوں کے ذریعے اپنے معدہ سے صحت اور طاقت کی رطوبت حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اگر حوض میں پانی صاف اور صحت بخش ہے تو درخت کیا ہے؟ تر و تازہ ہوگا، یہ پانی اس کے لیے تر و تازگی کا سبب بنتا ہے، اور اگر پانی کھارا اور مضر صحت ہوتا ہے تو وہ درخت جو ہے خشک اور تباہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح معدہ بھی ہے، صحت اور بیماری کا مرکز جو ہے وہ معدہ ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان وعین الانسان حتی نزلت المعوذتان فلما نزلت اخذ بهما وترك ما سواهما رواہ الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسان کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ معوذتین نازل ہوئے۔ جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان صورتوں کے ذریعے دعا مانگنے لگے اور ان کے علاوہ دوسری چیزوں سے پناہ مانگنی چھوڑ دی۔ تو معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کے ذریعے سے بھی جنات سے اور نظر بد سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس کو صبح شام 3 دفعہ پڑھا جائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔